بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج سبق نمبر 112 ہے اور کتاب الحجر میں آج ہم سفیہ یعنی بیوقوف کے تصرفات کا بیان پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ کرام، سفیہ بیوقوف جو اپنے مال کے اندر وہ نہیں خیال رکھتا کہ میرا مال کہاں خرچ ہو رہا ہے، فضول خرچی کرتا ہے، فضول کاموں کے اندر اپنے مال کو خرچ کر رہا ہے، ضائع کر رہا ہے، اور اس کو مستقبل کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کل کو یہ مال مجھے کام آئے گا، اور بالکل ایسی حرام جگہوں پر اس کو خرچ کرتا ہے اور ناجائز کاموں میں اس کو خرچ کر رہا ہے۔ اس طرح کے آدمی کو سفیہ اور بیوقوف کہتے ہیں۔ اگر وہ بہت زیادہ حد سے گزر جائے تو شریعت اس کے اوپر بھی چاہتی ہے کہ پابندی لگاؤ تاکہ اس کا مال ضائع نہ ہو، اور اس کی مال ضائع ہونے کی وجہ سے اس کے اہل و عیال کو کوئی کل کو خطرہ لاحق نہ ہو جائے اور یہ خود دیوالیہ نہ ہو جائے۔ لہٰذا ایک ولی مقرر کر دو، ایک ذمہ دار مقرر کر دو جو اس کے مال کی حفاظت کرے، اور جو اس کی حوائج اصلیہ ہیں، جو شادی ہے اس کے لیے، اس کی اولاد کے اوپر خرچ کرنا ہے، اگر اس حج کی اس کے اوپر فرض ہے تو حج کے لیے اس کو بھیجنا ہے کسی کے ساتھ، تو یہ سارے تصرفات وہ ولی کرے اور اس کو مال نہ دے جب تک کہ یہ اس وقت تک کہ جب تک کہ اس سے مانوسیت نہ ہو کہ یہ واقعی ایسا ہے کہ اس کو ابھی مال دیا جائے، اس قابل ہے، تو اس کو کہتے ہیں سفیہ۔ تو اس حوالے سے قرآن مجید کی آیات ہیں، ان کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے متعلق احکامات کو سمجھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ سورہ نساء آیت نمبر 5 اور پارہ نمبر 4 ہے، اور یہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، کہ ان کو ان کے مال نہ دو اور ان میں ان کو تھوڑا بہت جو رزق ہے اور کپڑے ہیں وہ ان کو دیتے رہو، ان کے ساتھ اچھی بات کرتے رہو، ان کو بہلا پھسلا کر تاکہ وہ آپ سے جھگڑا نہ کر لیں کہ میرا مال کیوں آپ نے روکا ہوا ہے۔ لہٰذا ذمہ داری ہے دی جا رہی ہے رشتہ داروں کو، اولیاء کو، کہ تم اس کے مال کو روک کے رکھو تاکہ یہ کل کو اس کو کام آئے گا، اگر ابھی دے دیا تو یہ سارا ضائع کر دے گا۔ تو یہ آیت ہے جی۔ تو شروع کرتے ہیں عبارت۔ وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ لا یحجر علی السفیہ اذا کان عاقلا بالغا حرا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیوقوف کے اوپر پابندی نہیں لگائی جائے گی، یعنی اس کے قولی جو تصرفات ہیں اس پہ پابندی نہیں لگائی جائے گی۔ اذا کان عاقلا، جب وہ عاقل ہے، یعنی اس میں جو اسباب ہونے چاہیے جو سبق نمبر 111 میں ہم نے بیان کر دیے ہیں، حجر کے پابندی کے جو اسباب ہیں وہ جب نہیں پائے جاتے تو پھر اصول یہی ہے کہ اس کے اوپر پابندی نہ لگائی جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے، وہ اپنے مال کے اندر وہ تصرف کرے۔ بے شک وہ جتنے بھی فضول خرچی کرتا ہے، لیکن یہ کہ جب اس کے اندر وہ پابندی والے اسباب نہیں ہیں تو پھر اس کو روکنے کا، چونکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندے کے اوپر پابندی لگا دیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کو گوئے کہ آپ نے مفلوج کر دیا، اس کو بالکل حیوانوں کی طرح کر دیا، جس طرح حیوان کچھ تصرفات نہیں کر سکتے، تو اس طریقے سے آپ نے اس کے قول پر پابندی لگا کر اس کو ایک حیوانوں کے ساتھ جا کر منسلک کر دیا، متعلق کر دیا، تو یہ ضرر امام صاحب فرماتے ہیں زیادہ ہے بنسبت اس ضرر کے کہ جو اپنے پیسوں کے اندر وہ نقصان کرے گا، فضول خرچی کرے گا۔ لہٰذا ہم اس کو حیوان کے ساتھ نہیں لگائیں گے، بلکہ ہم اس کو اجازت دیں گے کہ وہ اپنا جو ہے وہ تصرف کرے اور اس کے اندر جو کچھ بھی کرتا ہے کرے۔ بالغاً، جب بالغ ہو، یعنی صغر والا سبب بھی اس میں نہیں ہے، جنون والا بھی نہیں ہے بلکہ عاقل ہے، اور غلام والا بھی نہیں ہے بلکہ حر ہے۔ جب یہ تینوں جو پابندی کے اسباب میں وہ نہیں پائے جاتے، عاقل ہے، بالغ ہے، حر ہے، تو لہٰذا پابندی نہیں لگائی جائے گی۔ وَتَصَرُّفُهُ فِي مَالِهِ جَائِزٌ، اس کا اپنے مال میں تصرف جائز ہے۔ وَإِنْ كَانَ مُبَذِّرًا، اگرچہ وہ اپنے مال کے اندر جو ہے وہ تبذیر کرنے والا ہو، فضول خرچی کرنے والا ہو، مفسداً، اور ضائع کرنے والا ہو، فسادی ہو، اس حال میں کہ یتلف مالہ فی ما لا غرض لہ فیہ ولا مصلحۃ، کہ ان کاموں میں خرچ کرنے والا ہو جن کاموں کے اندر نہ ہی کوئی غرض ہے اس کی اور نہ ہی کوئی مصلحت ہے، بہتری ہے۔ مثال کے طور پر ان یتلفہ فی البحر، سمندر کے اندر اس کو غرق کر رہا ہے، ڈال رہا ہے، ضائع کر رہا ہے، او یحرقہ فی النار، یا یہ ہے کہ آگ کے اندر اس کو جلا رہا ہے۔ تو ان سب صورتوں کے اندر جو کچھ بھی کرتا ہے کرے، لیکن یہ کہ جب پابندی کے اسباب اس کے اندر نہیں ہے تو لہٰذا ہم پابندی نہیں لگائیں گے اس پر۔
ہاں الا یہ کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ الا انہ قال، ہاں وہ یہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہ اذا بلغ الغلام غیر رشید، اگر بچہ چھوٹی عمر میں بھی وہ ناسمجھ ہی تھا، لیکن جو ہی بالغ ہوا تو بالغ ہوتے ہی وہ یعنی نابالغ ہونے کی حالت سے جو حالت تھی وہی حالت بالغ ہونے کے بعد بھی رہی کہ وہ اسی طریقے سے نہ سمجھ ہے، اسی طریقے سے بے وقوف ہے۔ غیر رشید، رشید اس کو کہتے ہیں کہ جو حلال جگہوں پہ اپنے مال کو خرچ کرے، عقل مند، اور اس کے مقابلے میں بے وقوف ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ بالغ ہوا ہی بے وقوف ہے۔ اب کیا کریں؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ پہلے تو وہ ہے کہ جو بعد میں جا کر بے وقوف بنا، اس کا تو ذکر ہو گیا صفی کا، ایک وہ ہے کہ جو بالغ ہونے کی حالت میں ہی بے وقوف تھا، اب کیا کریں؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس بندے کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ چھوٹی عمر میں ہی بے وقوف تھا اور اب بھی بے وقوفی کی عمر ہے، بالغ ہونے کے بعد مزید اس کو 7-8 سال دیکھتے ہیں، لہٰذا لم یسلم الیہ مالو، اس کا مال اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا، حتی یبلغ 25 سنۃ، یہاں تک کہ وہ 25 سال کا ہو جائے، ٹوٹل عمر اس کی 25 سال کی ہو جائے۔ بالغ ہونے کی کتنی عمر ہے؟ وہ 15 سال، وہ آگے انشاءاللہ آ رہا ہے ذکر، لیکن 25 سال کا ہو جائے۔ ذرا 25 سال کا ہو کر عام طور پر آدمی کے اندر عقل آ جاتی ہے، اور یہ محال ہے کہ کوئی آدمی کی عقل 25 سال کے اندر تام نہ ہو، اس لیے فرمایا کہ 25 سال کے بعد تجربہ یہ ہے کہ انسان عقل مند ہو جاتا ہے، اگر نہیں ہے تو لہٰذا قرآن کی آیت کا بھی یہی مقصد ہے کہ ولا تؤتوا اموالکم التی، لہٰذا جب اس کے پاس عقل ہے، سب کچھ ہے، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ پھر یہ جو ہے صرف یہ کہ فضول خرچی کرنے والا ہے، لہٰذا اس آیت کے زمرے میں بھی یہ نہیں آئے گا، اس کو اس کا مال پھر ہم دے دیں گے۔ اور دوسری یہ کہ 25 سال کی عمر میں عام طور پہ اگر دیکھا جائے تو بندہ دادا بن جاتا ہے، کہ 12 سال کی عمر میں بالغ ہوا، بچہ پیدا ہو گیا، پھر جب یہ 24 کا ہوا تو اس کے بچہ بھی 12 سال کا ہو گیا، اور اس کی شادی ہوگی، تو جب یہ 25 کا ہوا تو اس کے بچے کا بچہ پیدا ہو جا سکتا ہے، یہ ایک یعنی اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، اس لیے فرمایا کہ جب دادا بن گیا تو دادا بننے کی صورت میں تو عقل آ جانی چاہیے۔ وَإِن تَصَرَّفَ فِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ، اگر اس سے پہلے وہ تصرف کر لیتا ہے، یعنی یہ بچہ جو بالغ ہونے کی حالت میں بھی بیوقوف ہی تھا، تو اگر یہ تصرف کر لیتا ہے تو ظاہر ہے تصرف تو اس نے اپنے مال میں کیا ہے، اور وہ پابندی کے اسباب بھی کوئی نہیں پائے جاتے اس کے اندر، لہٰذا نفذ تصرف، تو اس کا وہ تصرف بہرحال نافذ ہو جائے گا۔ تو اس صفی سے متعلق یہ امام صاحب کا قول چل رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ صفی جو بڑے ہونے کی حالت میں بڑا ہوا اور بعد میں بیوقوف بنا ہے، یعنی بالغ ہونے کی حالت میں بیوقوف نہیں تھا، بعد میں ہوا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو بالغ ہونے کی حالت میں ہی بیوقوف ہی تھا، تو اس کے بارے میں یہ فرما دی کہ جب 25 سال کا ہو جائے تو پھر ہم اس کا مال اس کو دے دیں گے۔ فَإِذَا بَلَغَ 25 سَنَةً، پس جب وہ 25 سال کا ہو جائے، سُلِّمَ إِلَيْهِ مَالُهُ، تو اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے گا، کیونکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ 25 سال تک جو مال روکا تھا اور اس کو مال نہ دینے کا جو قرآن میں آیا تھا، تو وہ یہ تھا کہ اس کی تادیب ہو جائے، اس کو کچھ ادب سکھا دیا جائے، عقل اس کو سکھانے کے لیے کہا گیا تھا، تو 25 سال تک عام طور پہ عقل آ جاتی ہے، لہٰذا آیت کا مقصد بھی یہی تھا، لہٰذا اب مال دے دو۔ وَإِن لَّمْ يُؤْنَسْ مِنْهُ الرُّشْدُ، اگرچہ اس سے آپ رشد یعنی اس کی جو عقل مندی ہے، مال کو حلال جگہوں پر استعمال کرنے کی جو عادت ہے، وہ اگرچہ آپ اس سے مانوس نہ ہو، یعنی سمجھ میں نہ آ رہی، لم یؤنس، اس سے نظر نہ آ رہی ہو، محسوس نہ ہو رہی ہو، اس کے باوجود بھی ہم یہ مال اس کے حوالے کر دیں گے۔ فقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ، سیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یحجر علی سفیہ، پابندی لگائی جائے گی بے وقوف کے اوپر، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں مطلق ہے کہ ولا تؤتوا السفہاء اموالکم التی، لہٰذا جب تک کہ اس سے کوئی رشد، اور فإن آنستم منہم رشدا فادفعوا الیہم اموالہم، ہے نا، لہٰذا جب تک اس سے کوئی معلوم نہیں ہوگا کہ اس سے کوئی عقل مندی کا کام ہو رہا ہے، اس وقت تک مال اس کو نہیں دیں گے۔ وَيُمْنَعُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ، مال کے اندر تصرف کرنے سے اس کو روکا جائے گا۔ فَإِن بَاعَ، اگر وہ بے شرا کرتا بھی ہے، لم ينفذ بيعه في ماله، سیبین فرماتے اس کے مال میں اس کا بے نافذ نہیں ہوگی۔ وَإِن كَانَ فِيهِ مصلحة، اگر اس میں کوئی مصلحت ہوئی، نفع والی بے کی ہے، تو اجاز الحاکم، حاکم اس کو پھر اجازت دے دے، اگر نفع والی نہیں تو پھر حاکم بھی اجازت اس کی نہ دے۔ لیکن یہ کہ اگر اس کے بدلے میں ایک اور تصرف ہے اس کا، کہ اگر آپ نے غلاموں کو آزاد کر لیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ غلاموں کی آزادی یعنی منہ سے لفظ نکالتے ہی، کیونکہ ہے تو یہ بالغ ہے، عاقل بھی ہے، لیکن یہ کہ تھوڑا ہے بے وقوف ہے، لہٰذا اگر وہ غلاموں کو آزاد کر لیتا ہے تو غلاموں کی آزادی تو بہرحال نافذ ہو جائے گی، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے آزادی کہ یہ اس کے اندر مذاق نہیں چلتا،
اور بیوقوف اگر بھی مذاق میں بھی اگر طلاق اعتاق غلاموں کو کر دیتا ہے، آزاد کر دیتا ہے، تو یہ آزادی نافذ ہو جاتی ہے۔ تو جس جگہ پہ حزل نہیں ہو سکتا تو وہاں پہ پھر یہ بیوقوف ہونے کی وجہ سے اس پہ پابندی بھی نہیں لا سکتی، اس لیے فرمایا کہ آزاد اگر کر لیا غلاموں کو تو غلام آزاد ہو جائیں گے۔ وَإِنْ أَعْتَقَ عَبْدًا نَفَذَ عِتْقُهُ، اگر غلاموں کو آزاد کر دیا تو آزادی اس کی بہرحال نافذ ہو جائے گی صاحبین کے نزدیک۔ وَكَانَ عَلَى عَبْدٍ، لیکن چونکہ اس کے اوپر پابندی لگانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کو نقصان سے بچانا، لیکن اس نے غلام کو آزاد کر کے گویا کہ اپنا نقصان کر دیا ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ چونکہ اب آزادی تو پیچھے واپس آ نہیں سکتی کہ بندہ دوبارہ غلام بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، لہٰذا غلام سے کہیں گے کہ آپ مزدوری کر کے اپنی کمائی، اپنی جو قیمت ہے وہ ادا کرو، پھر جاؤ، تاکہ یہ صفی کا نقصان نہ ہو جائے۔ لہٰذا وَكَانَ عَلَى عَبْدٍ، غلام پر لازم کر دیا جائے گا کہ ان یسعی فی قیمتہ، کہ وہ اپنی قیمت کے اندر سعی کر لے۔ تو یہ ہے جی امام صاحبین کا اور امام صاحب کا قول۔ امام صاحب پابندی کے قائل نہیں ہیں صفی پہ پر، اور امام صاحبین پابندی کے قائل ہیں۔ صاحب ہدایہ نے اگرچہ امام صاحب کے قول کو راجح قرار دیا، لیکن علامہ شامی نے فتاوی شامی کے اندر یہ صاحبین کے قول کو مفتہ بھی قول قرار دیا ہے کہ پابندی لگائی جانی چاہیے کہ اس کا مال ضائع نہ ہو جائے۔ لیکن پھر بھی اگر دیکھیں کہ اس کا ولی یا اس کے رشتہ دار ایسے ہیں کہ جو خیانت کرنے والے ہیں اور اس کے مال کو اس سے زیادہ ضائع کر دیں گے اور اس میں خیانت کر دیں گے، اس کو غائب کر دیں گے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ اس سے کہ پھر وہ اسی بیوقوف کو ہی دیا جائے کہ دوسرے لوگ اس میں خیانت کریں۔ وَإِن تَزَوَّجَ امْرَأَةً جَازَ نِكَاحُهُ، اگر وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ حوائج اصلیہ میں ہم نے کہا تھا کہ حوائج اصلیہ میں اس کا مال خرچ ہو سکتا ہے، لہذا نکاح جائز ہے، کیونکہ نکاح تو اس کے لیے کرنا ہے، اس کے حوائج اصلیہ میں سے ہے۔ فَإِن سَمَّ لَهَا مَهْرًا، اگر اس نے اس کے لیے اپنی دلہن کے لیے مہر متعین کر دیا ہے تو ٹھیک ہے، مہر تو متعین کیا جاتا ہے تو اچھا کام ہے، تو جائز درست ہے، لیکن اتنا درست ہے کہ اس میں اگر مثال کے طور پر بہت زیادہ متعین کر لیا ہے تو اس میں صرف مقدار و مہر مثلہا، مہر مثل کی جو مقدار ہے وہی اس میں سے مہر متعین ہو جائے گا، یعنی اس جیسی لڑکیاں جو اس کے رشتہ داروں میں سے تھی تو وہ جتنی بھی ہیں تو اس کا جتنا مہر تھا وہ مہر ہوگا، اس کے بعد پھر جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ ختم کر دیں گے۔ وَبَطَلَ الْفَضْلُ، اور زیادتی جو ہے، جو اس نے مطلب اگر 4 کروڑ روپیہ مہر مثال کے طور پر رکھتا ہے اور جو مہر مثل ہے جو اس جیسی لڑکیوں کا مہر ہے وہ تقریباً 2 لاکھ ہے یا 3 لاکھ ہے، لہٰذا صرف 2-3 لاکھ مہر تو متعین ہو جائے گا، باقی متعین نہیں ہوگا۔ اچھا، وہ یہ تو تھا صفی سے متعلق صاحبین کا قول۔ جو بچہ نابالغ ہونے کی حالت میں بیوقوف تھا اور جب بالغ ہوا تو بالغ ہونے کی حالت میں بھی بیوقوف ہی بالغ ہوا ہے، تو اس کے بارے میں امام صاحب نے فرمایا تھا کہ 25 سال کا ہو جائے تو تب مال دے دیں گے نا۔ تو صاحبین فرماتے ہیں اس بارے میں کہ فی من بلغ غیر رشید، جو بیوقوف ہونے کی حالت میں بالغ ہوا ہے اس کے بارے میں صاحبین فرماتے ہیں کہ لا يدفع الیہ مالہ ابدا، اس کا مال بھی اس کے پاس ہمیشہ کے لیے اس کو نہیں دیا جائے گا، کیونکہ قرآن میں مطلق ہے کہ لا تؤتوا السفہاء اموالکم التی، تو لہٰذا نہیں دیں گے۔ حتی یؤنس منہ الرشد، یہاں تک کہ اس سے کوئی رشد اور عقل مندی اور مال کو حلال جگہ پہ خرچ کرنے کی عادت محسوس نہ کی جائے، اس وقت تک نہیں ان کے حوالے کیا جائے گا۔ وہ آیت کی اطلاق کو لیتے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ آیت کا مطلب یہ تھا کہ ان کو تادیب سکھاؤ، ادب سکھاؤ، تو 25 سال کا ہو کر ویسے بھی ادب آ جاتا ہے تو اب اس کے بعد مال کو روکنا فائدہ نہیں ہے، کوئی فضول ہے، لہٰذا دے دو۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ جب آیت میں ظاہر طور پر آ گیا تو لہٰذا آیت کو لیا جائے۔ تو اس میں بھی یہ ہے کہ اس مسئلے کے اندر بھی امام صاحب کے قول کو راجح قرار دیا ہے، صاحب ہدایہ نے مفتہ بھی قول قرار دیا ہے۔ علامہ شامی نے اس میں جو ہے صاحبین کے قول کے بارے میں یا کسی قول کو ترجیح نہیں دی، بعض نے صاحبین کے قول پر بھی فتویٰ دیا ہے۔ تو بہرحال اس میں بھی حالات کو دیکھتے ہوئے یہی دیکھا جائے کہ اگر اس سے کوئی مانوسیت ہوگی تو اس کا مال اس کو دے دیا جائے، 25 سال کی عمر میں عام طور پر ہو جاتا ہے، لہٰذا دے دیا جائے۔ اگر اس کے بعد کوئی عقل مندی بھی نہیں ہے اور آگے سے زیادہ وہ بیوقوف ہے تو اس میں دیکھیں گے اگر اس کا کوئی ولی دیانتدار ہے تو پھر تو وہ مال اپنے پاس روک کے رکھے، اس پہ خرچ کرتا جائے، لیکن اگر ولی بھی ایسا کوئی بھی نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اگر وہ ولی کوئی بھی نہیں ہے، مال اگر کوئی ہیں بھی تو وہ خیانت کرنے والے ہیں، تو پھر اسی کو دیا جائے 25 سال کے بعد۔ ولا یجوز، اور
جائز نہیں ہے تصرفہ فیہ، امام صاحبین کے نزدیک اس یعنی بیوقوف ہونے کی حالت میں جو بالغ ہوا ہے اس کا تصرف کرنا اپنے مال کے اندر جائز نہیں ہے، تصرفہ فیہ و اچھا یہاں تک تو یہ بات ہوگی دونوں سے متعلق، یعنی جو بڑی حالت میں بیوقوف تھا یا بالغ ہونے کی حالت میں بیوقوف ہی بالغ ہوا تھا، مفتوی قول بھی آپ کے سامنے آ گئے۔ اب چلتے ہیں کہ حوائج اصلیہ میں تو چلو نکاح صفی کر سکتا ہے، اس کے اوپر جتنا خرچہ آئے گا وہ ولی ساتھ کرے گا، کیا اس کے مال میں زکوٰۃ ہے؟ تو ظاہر ہے کہ زکوٰۃ کے لیے تو شرط یہ ہے کہ وہ مال نامی ہو اور یہ کہ نصاب کو پہنچ جائے، تو یہ ساری چیزیں تو اس کے اندر ہیں، لہٰذا زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ وتخرج الزکوٰۃ من مال الصفی، صفی کے مال میں سے زکوٰۃ بہرحال نکالی جائے گی۔ وینفق علی اولادہ، اور کیا کیا کی تصرفات ہوں گے کہ اس کی اولاد پر خرچ کیا جائے گا، وزوجتہ، اور اس کی بیوی پر، ظاہر ہے کہ یہ کام تو اچھے ہیں اور یہ کام تو بیوقوف نے کرنے ہی ہوتے، اس پر لازم ہے، تو وہ اس کے مال سے ہم قاضی جو ہے وہ ایک ولی مقرر کر دے گا کہ آپ اس کے مال میں سے اس کی اولاد پر اور اس کی بیوی پر خرچ کرتے جاؤ، جتنا ایک خرچہ ہوتا ہے وہ اخراجات نفقہ نان نفقہ وہ ان کو دے دے، اور ان کا دے دے کہ وَمَن يَجِبُ نَفْقَتُهُ عَلَيْهِ مِن ذَوِي الْأَرْحَامِ، ذوی الارحام میں سے یعنی اس کے بھائی ہیں، اس کی بہنیں ہیں، تو اس کے اور رشتہ دار ہیں، ان کے اخراجات اگر یہ خود برداشت کر رہا تھا تو وہ بھی اسی کے مال میں سے دیے جائیں۔ فَإِنْ أَرَادَ حَجَّةَ الْإِسْلَام، اگر وہ حج اس کے اوپر فرض ہے اور حج کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، عمرے کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، تو شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے، کیونکہ یہ بھی اس کے گوئے کہ ضروریات میں سے ہے، لہٰذا مال اس کے ہاتھ میں تو نہیں دیں گے، مال اس کے ساتھ کسی معتد بھی شخص کو دیں گے، لیکن یہ کہ حج کی اجازت اس کو ہوگی۔ لم یمنع منہا، اس سے اس کو روکا نہیں جائے گا۔ ولا یسلم القاضی النفقۃ الیہ، لیکن خرچہ حج کا وہ اس کے حوالے نہیں کرے گا بیوقوف کے، ولکن یسلمها الی ثقۃ من الحاج ينفق علیہ فی طریق الحج، کسی باعتماد ثقہ حاجی کو دے دے گا کہ یہ اس کا مال ہے، یہ اس کے اوپر راستے میں جتنے بھی اخراجات ہوں گے آپ نے اس کے اوپر خرچ کرنے ہیں۔ فَإِن مَرِضَ، اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے، فَأَوْصَى بِوَصَايَا، اور اس نے بہت زیادہ وصیتیں شروع کر دی ہیں کہ بھئی میرے اوپر اتنی میں وصیت کرتا ہوں فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، فی القرب، نیکی کے کاموں میں، خاص کوئی نیکی کے کام ہوں گے، مثال کے طور پر پل بنانا ہے یا یہ بواسطہ یعنی جو نیکی کے کام ہیں، وہ ابواب الخیر، اور باقی جتنے بھی نیکی کے کام ہیں یہ عام ہیں جی، تو کہتے ہیں جاز ذالک من ثلث مال، سارے کے سارے مال کی وصیت کر رہا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ یہ صرف ثلث مال میں نافذ ہوگی، کیونکہ وصیت کا اصول یہ ہے کہ یہ صرف ثلث مال میں نافذ ہوتی ہے۔ تو یہ اس طریقے سے اس کے جو حوائج اصلیہ ہیں اس کے اوپر الگ سے ایک ولی مقرر کیا جائے گا کہ وہ اس حوائج اصلیہ کے اندر اس کے مال کو خرچ کرے۔ تو یہاں تک بات کو مکمل کر لیتے ہیں آگے، یعنی جب ابھی تک ہم بات کر رہے تھے کہ بھائی حجر کے اندر ایک بنیادی سبب ہے صغر، یعنی نابالغ ہونا، تو نابالغ کے تصرفات نافذ نہیں ہوں گے قولی تصرفات، تو بالغ کب ہوگا آدمی، تو اس کی کوئی کیا لمٹ ہے، کون سی عمر ہے، کیا علامات ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم ان کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔